السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ بآواز بلند عشق رسول میں جھوم کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ قاری غوث محمد صاحب قبلہ سے بہترین آواز میں تلاوت کلام بھی سنی اور نعت رسول بھی سنی۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ بالکل ہو بہو یہی انداز، یہی آواز ان کے بڑے بھائی کا تھا، جنہیں قاری ریاض الدین کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ آپ کبھی وادی نور آئے ہوں گے تو وہاں پر آپ نے قرآن کی تلاوت سنی ہوگی۔ ان کے بڑے بھائی ہی کیا کرتے تھے اور ان کی آواز میں الحمدللہ پورا کلام پاک یوٹیوب پر SDI چینل پر موجود ہے۔ بڑی بہترین آواز تھی، لیکن گزشتہ سال یعنی اسی سال کے 2022 کی جنوری میں انگلینڈ کے دورے کے دوران جو ہے ایک کار ایکسیڈنٹ میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے انہی کے بھائی میں وہ تاثیر اور وہ کوالٹی عطا فرمائی، اور آج ہم انہیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے گھر والوں کو اور مرحوم قاری ریاض الدین کے اہل و عیال کو سلامت رکھے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی رات کی کوئی بڑی اہمیت تو نہیں، نہ کوئی یہ برکت والی رات ہے، نہ عظمت والی رات ہے، نہ فضیلت والی رات ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان راتوں میں یا ایسی رات میں جسے 31st نائٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج کے معاشرے میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس رات کو لوگوں نے گناہوں سے منسوب کر دیا، عیاشیوں سے منسوب کر دیا، اور اس رات کی پہچان بنا دی گئی کہ یہاں پر جیسے ہی 31st نائٹ کا تذکرہ آئے فوراً اس کی پہچان یہ بنا دی گئی تھی کہ یہ عیاشیوں کی رات ہے، گناہوں میں ڈوب جانے کی رات ہے، برائیوں کو بہت زیادہ کرنے کی رات ہے، عیاشیاں کرنے کی رات ہے، اللہ کے نافرمانی کی رات ہے۔ غرض کے لوگوں نے اس رات کو ایسا بنا دیا تھا کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جیسے ہی 31st نائٹ کا تذکرہ آئے لوگ جو ہے گناہ اور برائی کی طرف جو ہے مائل ہو جائیں۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تحریک سنی دعوت اسلامی کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ بامبے کی سرزمین پر کئی سالوں پہلے اس بات کا آغاز کیا گیا کہ جہاں پر 31st نائٹ کو لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، ہم اپنی قوم کو نیکیوں کی طرف دعوت دیں۔ کہ حالانکہ سال بدل جانے سے کوئی دن نہیں بدل جاتا، سال بدل جانے سے پہچان نہیں بدل جاتی، سال بدل جانے سے کسی کی تقدیر نہیں بدل جاتا، سال کے بدل جانے سے زمین اور آسمان اور چاند و سورج میں بدلاؤ نہیں آ جاتا،
سال بدل جانے سے لوگوں کے حالات نہیں بدل جاتے، بس یہ ہمارے وقت اور تاریخ کا لحاظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سال عطا فرمائے ہیں کہ اس میں سال بھی ہوں، مہینے بھی ہوں، گنتیاں بھی ہوں، ان دنوں کی گنتیاں کی جائے اور باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جائے، جس میں اللہ کی طرف سے جو مہینے اور جو سال ہمیں دیا گیا وہ اسلامی سال کے نام سے موسوم ہے، کہ اسلامی سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اتار چڑھاؤ پر، اس کے آنے جانے پر یا اس کے تبدیل ہونے پر کوئی بدلاؤ یا کوئی نیا کارنامہ رونما نہیں ہوتا ہے کہ اس کی مبارکبادیں دی جائے یا اس پر جو ہے عیاشیاں کی جائے یا اس پر کوئی خوشی منائی جائے کہ یہ سال ہم نے کتنوں کو کھویا ہے، یہ سال جو گزرا ہے اس میں ہم نے کتنی مصیبتیں اٹھائی، یہ سال جو گزرا ہے اس میں ہم نے کتنی پریشانیاں جھیلی، یہ سال جو گزرا ہے اس میں ہم نے کتنے اپنوں کو فراموش کر دیا۔ اس سال کے گزر جانے کے بعد اب نیا سال جو آ رہا ہے تو ہمیں یہ سال جو گزرا ہے اور اس قدر مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ جو گزرا، تو اب ہمیں یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم عیاشیاں کرو، خوشیاں مناؤ اور برائیوں کے اڈوں کو آباد کرو، بلکہ یہ ہمیں عبرت کا نشان دیتا ہے، عبرت کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے، ہمیں پہچان کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ سنو، تم نے گناہوں سے سال کا آغاز کیا تھا، عیاشیوں سے سال کا آغاز کیا تھا، اس گناہ کی بنا پر تمہارا پورا سال مصیبت اور پریشانیوں میں گزرا ہے، تم نیکیوں کے ساتھ اس سال کا آغاز کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سجدوں کے صدقے میں تمہارے سال کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا، تمہارے سال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائیوں سے بھر دے گا، کہ تمہیں جو سال اور جو دن میسر آئیں گے وہ بھلائیوں سے بھرے ہوئے۔ تو ہم نے یہ آغاز کیا کہ ہمارے نوجوان جو یہاں وہاں بہکتے ہیں، بھٹکتے ہیں، وہ اگر رات بتانا ہی چاہتے ہیں، وقت گزارنا ہی چاہتے ہیں، نئے سال کا آغاز کرنا ہی چاہتے ہیں، تو ذکر الہی اور ذکر رسول کی محفلوں سے کریں۔ اسی لیے یہاں پر اب چونکہ حالات سازگار نہیں ہیں، ورنہ باقاعدہ اسٹیج لگا کر اور اچھا جو ہے پروگرام منعقد کیا جاتا، لیکن مسجد میں اس لیے بلایا گیا اور اس لیے رکھا گیا تاکہ مسجد سے ہم، اگر ہمارا نظریہ ہے کہ نئے سال کا آغاز اچھے کاموں سے ہو تو مسجد سے ہماری ابتدا، کہ مسجد سے ہماری ابتدا ہو اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر درود و سلام پڑھ کر ہمارے سال کی ابتدا ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو، ہمارے گھروں کو اور ہمارے ماحول کو جو ہے اللہ تعالیٰ انہی تمام کلام اور اس جگہ کی برکت سے جو ہے رحمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ دیکھیں انسان جو ہے فطری طور پر ہر ایک سے سبقت لے جانے، ہر ایک سے آگے بڑھ جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر محاذ پر، ہر میدان میں یہ کوشش کرتا ہے کہ میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، جس فیلڈ میں ہوں میں وہاں پر ترقی کروں، آگے رہوں، کامیاب رہوں، اور جو اس فیلڈ میں اور لوگ ہیں تو ان سب سے سبقت لے جانے والا، ان سے آگے بڑھ جانے والا میں ہوں۔ آج سیل فون کی کمپنیز آپ دیکھیں کہ جو بھی موبائل فون نکالتے ہیں ان میں آپ دیکھتے جائیں کہ کوئی فلاں کمپنی ہے، کوئی فلاں کمپنی ہے، ہر ایک جو ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اچھے فیچرز کے ساتھ، اچھی سہولیات کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنی اپنی کمپنی کے موبائل فون جو ہے انٹروڈیوس کراتے ہیں، ان کی پہچان کراتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ ہمارے سیل فون، ہماری کمپنی کا جو موبائل فون ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ٹیلی کام کمپنی کو آپ دیکھیں، وہ ہم اچھا نیٹ ورک دینے کی کوشش کریں گے، فلاں سے اچھا دینے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ مقابلے کے دور میں کوئی اس حد تک آ جاتا ہے کہ ظالم بن جاتا ہے کہ سب کو دبا کر، سب کو گرا کر، سب کے اوپر چارجز لگوا کر اکیلا جینا چاہتا ہے۔ اس قدر بھی لوگ حرکتیں کرتے ہیں، غرض کہ یہ فطری طور ہے، فطری طور پر انسانی فطرت ہے کہ انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے مقابلے میں آگے بڑھوں، مقابلے کے چیلنج کو قبول بھی کرتا ہے اور اسے پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا اگر حال ہم دیکھیں تو ہم میں بھی یہی چیز موجود ہے
فلاں نے اتنے مہنگے جوتے پہنے تو میں اس سے مہنگا جوتا لے کر آؤں گا، فلاں نے اتنا قیمتی کوٹ پہنا ہے تو میں اس سے قیمتی کوٹ لے کر آؤں گا، فلاں نے جو ہے ہونڈا سٹی لی ہے تو میں مرسیڈیز خریدوں گا۔ یہاں تک کہ قربانی کے اگر ماحول میں ہم دیکھیں تو قربانی کے دنوں میں فلاں نے اتنے ہزار کا بیل لایا ہے تو میں اتنے لاکھ کا بیل لے کر آؤں گا، جانور لے کر آؤں گا، فلاں نے اتنے لاکھ کا بکرا خریدا ہے تو میں اس سے زیادہ لاکھ کا بکرا لا کر کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو میں نے کتنا قیمتی جانور لایا ہے اور کتنا میں جو ہے مالدار ہوں، کتنا دولت مند ہوں لوگوں کے سامنے۔ کچھ لوگ یہ نظریے سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں اس میں، تو غرض کے اس میں بھی سبقت لے جانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ فلاں نے عمرہ کیا ہے تو میں حج کر کے دکھاؤں گا، اس نے چھوٹی مسجد بنائی ہے میں بڑی مسجد بنا کر دکھاؤں گا، وہ تو وہی بلڈنگ میں مسجد بنا کر محدود ہو گئے، میں دیکھو پورا علاقہ جو ہے خرید کر پورے علاقے پر جو ہے مسجد بنا کر دکھاؤں گا۔ غرض کے ہر کوئی اس فیلڈ میں لگا ہوا ہے اور اس جہد میں اور اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں سے آگے بڑھیں، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں سے آگے بڑھیں۔ تو آخر کون سا راستہ اور کون سا ذریعہ ایسا ہو کہ جس میں ہم مقابلہ کریں، کیونکہ مقابلہ کرنا تو ہماری فطرت میں شامل ہے، اور آپ کہتے ہو کہ دین فطرت کا نام ہے، دین ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ نے ہماری فطرت کو اور دین کو یکجا بنایا ہے کہ ہماری فطرت دین کے مطابق ہے اور دین ہماری فطرت کے مطابق ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرتے ہوئے اس دنیا میں جلوہ گر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن ہر پیدا ہونے والا دین فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ گھر واپسی اور لوٹ جانے کی جو بات کرتے ہیں یہ سارے کے سارے پیدا ہوئے ہیں تو دین فطرت پر ہی پیدا ہوئے، انہیں ضرورت ہے کہ اسلام کی طرف پلٹ آئیں، انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام کو قبول کریں، اور یہ سارے جو یہاں وہاں بہک رہے اور بھٹک رہے یہ پہچانے کہ تم جس فطرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہو اس فطرت کو قبول کرو، اور وہ فطرت کون ہے؟ دین اسلام ہے، فطرت دین اسلام ہے، تم اسے قبول کر لو، تمہاری گھر واپسی بھی ہو جائے گی اور تمہاری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی، تم جہاں سے آئے ہو وہیں پر لوٹ جاؤ، تم جنت سے بھیجے گئے ہو جنت والے بن جاؤ، تم جنت سے اتارے گئے ہو تم جنتی بن جاؤ اور جنت کے راہی بن جاؤ، کہ جنت تمہاری منزل ہے، وہیں سے تم بھیجے گئے ہو اور اسی کی طرف بلائے جا رہے ہو، اسی فطرت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جب دین فطرت ہے اور ہماری فطرت میں ہے کہ ہم مقابلہ کریں، تو کیا دین میں اس کی کوئی سبیل ہے، کوئی راہ ہے؟ تو آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو ہی بتا، جو قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے، مشعل راہ ہے، لوگوں کو راہ دکھانے والا ہے، تو اسی کلام سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو ہی بتا، تو قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک سمت ہے۔ یہاں پر مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں اس کی، کہیں پر قبلے کو اور کعبے کا بھی تذکرہ ملا ہے، کہیں عبادات کی سمت کا بھی تذکرہ ملا ہے، الگ الگ تفاسیر اس کی موجود ہے، لیکن اگر حالات کے نہج پر اگر اسے دیکھا جائے، حالات کے تناظر میں اگر اسے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کے لیے سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، ہر ایک کا ایک آئیڈیل ہے، ہر ایک کا ایک ٹارگٹ ہے جس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اس کا خیال ہوتا ہے، اس کا دھیان ہوتا ہے، اور تمہاری توجہ کس طرف ہو کہ ہر ایک اگر اس توجہ میں اور اس خیال میں لگا ہوا ہے، اس ٹارگٹ میں ہے کہ میں اپنے ٹارگٹ کو پورا کروں، اپنی چیز کو پورا کروں، جس طرف میرا رخ ہے اس رخ میں میں کامیاب ہو جاؤں، اس سمت میں میں کامیاب ہو جاؤں، تو تمہیں کامیابی میں اگر سبقت لے جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو کس راہ میں تم مقابلہ کرو؟ تو قرآن فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکی کرنے میں تم آگے بڑھ جاؤ، تم نیکی کرنے میں آگے بڑھ جاؤ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات میں نیکیوں میں تم آگے بڑھ جاؤ۔ تمہیں اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو تم کسی کو گرا کر اپنی کمپنی کو اوپر لانے کی کوشش مت کرو، تمہیں
تمہیں اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو کسی کے کامیابی میں رکاوٹیں پیدا کر کے تم کامیابی حاصل نہ کرو. تمہیں اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو کسی کو نیچا دکھا کر خود اونچا بن کر مقابلہ نہ کرو، بلکہ تمہیں اگر سبقت لے جانا ہے تو نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی زیادہ مقبول ہے اور معزز بندہ ہے، کوئی اگر اللہ کی بارگاہ میں عہدہ رکھنے والا ہے تو وہی ہے جو نیکیوں میں سب سے زیادہ ہے، تقوی میں سب سے زیادہ ہے، پرہیزگاری میں سب سے زیادہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نبات، آج ہمارے لیے یہ سال جو گزرا، اس سال کا اگر ہم محاسبہ کریں اور اپنے اس پورے سال میں جو 12 مہینے گزرے، اس 12 مہینے میں جو 365 دن ہم نے گزارے ہیں، ان دنوں کے ہر ایک گھنٹے کا آپ جائزہ لیں، ہر ایک گھنٹے کا آپ بیٹھ کر جائزہ لیں اور اس جائزے کو آپ دیکھیں، اس جائزے پر آپ توجہ دیں کہ میں نے کتنا وقت اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں میں گزارا ہے، میں نے اس پورے سال میں نیکیاں کتنی اکٹھی کی، میں نے اس پورے سال میں اپنی کامیابی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کتنے کام کیے. اس طرف توجہ دینے کی بے پناہ ضرورت ہے. ایک بندہ مومن جو اپنے اعمال کو لکھ لیا کرتا تھا، روزانہ لکھا کرتا تھا، روزانہ لکھ لیا کرتا تھا. ایک خانہ اس نے بنایا تھا، ایک کالم اس کا نیکیوں کا تھا، دوسرا کالم اس کا گناہوں کا تھا. وہ نیکیاں بھی لکھتا، گناہ بھی لکھتا، جو اس سے غلطیاں ہو جاتی اسے بھی شمار کرتا اور جو نیکیاں ہو جاتی اس پہ اسے بھی شمار کرتا، اور پھر گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتا تھا اللہ کی بارگاہ. بہت روتا تھا، گریہ گزاری کرتا اور افسوس کرتا کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گئے. یعنی اندازہ لگائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ اتنا محاسبہ کرنے والا اور اس قدر خیال رکھنے والا کیا گناہ کی زیادتی کرتا رہا ہوگا؟ لیکن اگر ایک آدھ غلطی بھی اس سے ہو جاتا تو وہ اس پر افسوس کرتا اور رات بھر بیٹھ کر روتا تھا. ایک دن اس نے جب وہ کتاب کھولی جس میں وہ اپنے اعمال درج کیا کرتا تھا، وہ اعمال کی کتاب جب اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، جب اس نے اسے کھولا اور دیکھا تو ساری کی ساری چیزیں اس میں سے مٹی ہوئی تھی اور ایک آیت لکھی ہوئی تھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، کہ تم نیکیوں میں ترقی کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، یہ نیکیاں اتنی زیادہ کرو کہ یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دیں، یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں، کہ نیکیاں تمہارے گناہوں پر بھاری ہو جائے اور اس قدر بھاری ہو جائے کہ گناہ خود بخود مٹ جائیں اللہ کی رحمت سے، اور تمہارے دامن میں، تمہارے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں رہ جائیں. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیک کاموں میں اور نیک اعمال میں آگے بڑھو، گناہوں میں، برائیوں میں اور دوسروں کو برائیوں کی طرف دعوت دینے میں آگے مت بڑھو، کسی سے لڑائی جھگڑے میں آگے مت بڑھو، کسی سے گالی گلوچ میں آگے مت بڑھو، کسی کے ساتھ مار پیٹ میں آگے مت بڑھو. تمہیں اگر سبقت لے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے تو قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات. اس آیت کو یاد کر لو، فاستبقوا الخیرات، کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو صرف نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، کسی اور کام میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم نے نیکیوں میں ترقی کی ہے، نیکیوں میں اگر ہم آگے بڑھے ہیں تو ہم کسی بھی شہر کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی گلی کے کسی بھی حصے میں، ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے والے کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے جہان میں مشہور فرما دے. آج لوگ شہرت کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں مشہور بنوں، میرا شہرہ ہو، میرا نام ہو، میں نامور کہلاؤں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو ایسے کمرے میں بند کر لے جس کے اوپر تالا ہو اور اس کمرے کے اوپر 70 کمرے ہو اور ہر کمرے میں تالا لگا ہوا ہو کہ نہ کوئی اس تک پہنچ سکتا ہو اور نہ وہ کسی تک پہنچ سکتا ہو، نہ اس کی آواز کسی تک پہنچ سکتی ہو، نہ اس کے کام کسی کو معلوم ہو سکتے ہوں. اس قدر وہ اپنے آپ کو چھپا کر اگر تقوی اختیار کرتا ہے اور نیکیوں میں اپنا وقت گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے جہان میں اسے مشہور فرما دے گا، پورے جہان میں وہ بندہ مشہور ہو جائے گا. یعنی اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں میں کتنی برکتیں رکھی ہیں، تقوی میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں کہ بندہ مومن نیک اعمال کرتا رہے. مجھے بتائیے بریلی کو کون جانتا تھا؟
کون جانتا تھا بریلی کی سرزمین کو؟ ایک چھوٹا سا شہر تھا، اس کی گلیاں بھی آج جا کر دیکھیں تو وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں پر آج تاجدار اہل سنت آرام فرما، جو آج پورے عالم میں مشہور ہے، پورا عالم جنہیں جانتا ہے۔ آج مصر کی بڑی یونیورسٹی میں، جامعہ ازہر کے اندر جن کے نام کے چرچے چل رہے ہیں، یہ عالم ہے کہ ان کے نام پر ان کے عرس کے دنوں میں وہاں پر محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ امام اہل سنت کہاں سے چمکے ہیں؟ کون سے دور میں تھے وہ؟ کون سا میڈیا تھا اس وقت؟ کون سا سوشل میڈیا کام کر رہا تھا؟ کون سا یوٹیوب اور جو ہے انسٹاگرام اس وقت موجود تھا؟ کون سا فیس بک تھا؟ اور کون سے میڈیا چینل والے ان کی نیوز ریلیز کرتے تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، جاننے والا نہیں۔ لیکن آج دنیا کے کونے کونے میں ان کی شہرت ہے، ان کے کلام پڑھے جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے، یہ ان کے نام کی برکتیں لی جاتی ہیں۔ یہ کس بنا پر ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نیکیوں میں اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے سبقت کی، کامیابی حاصل کی، آگے بڑھے، تقوی اختیار کیا۔ اللہ نے پورے عالم میں انہیں مشہور کر دیا، اور اتنا کام کرنے کے بعد بھی ان کا ایک ہی کلام تھا، ایک ہی جملہ تھا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو۔ اپنا نام نہیں کرنا چاہا کرے، بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں زندگی گزارنے کی کوشش کی، اور آج پورے عالم میں تاجدار اہل سنت کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک سچے عاشق رسول کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو بریلوی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ نسبت ان کی بنا پر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نیکیوں میں سبقت کی، اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں انہیں مشہور کر دیا۔ اے مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اگر تم سبقت کرو گے نیکیوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اپنی شان کے مطابق انعام و اکرام سے نوازے گا۔ جو اس کی شان و شوکت ہے وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ آج ہم سب کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم سب کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم اپنے حالات پر اگر توجہ دیں اور غور کریں تو ہمارے حالات جو ہے معاشرتی طور پر سب سے پیچھے نظر آئے گی۔ آج آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا اتنا بڑا مسلم آبادی والا علاقہ ہے، یہاں پر کتنے مشہور لوگ رہتے ہیں؟ کون ایسا انسان ہے جسے دنیا طلب کر رہی ہے؟ کون ایسا آدمی ہے جسے لوگوں کے اندر دل کی ڈیمانڈ ہو؟ ہمیں ایک بھی مشکل سے نظر آئے گا، مشکل سے نظر آئے گا۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کوئی نام نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں تھی۔ جب خیبر فتح ہوا تھا اس وقت اسلام لائے تھے، مدینے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، وہاں پر گھر بار بھی نہیں تھا، رشتہ دار بھی نہیں تھے، کوئی اہل و عیال بھی نہیں تھے، بس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ کر مدینے چلے آئے تھے۔ کہاں کھائیں گے، کہاں سوئیں گے، کہاں چھت بچھے گا، کہاں آرام کریں گے، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، بس نبی کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ دیار رسول پر پڑے رہتے تھے، جو کچھ کھانے کو میسر آتا کھاتے، ورنہ بھوکے رہ کر دن گزارا کرتے تھے۔ لیکن عالم کیا تھا؟ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ تربیت حاصل کی، آپ نے وہ مقام حاصل کیا، وہ اعمال حاصل کیے کہ جس پر پابندی کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیمانڈ یہ ہو چکا تھا کہ بڑے بڑے علاقے اور بڑے بڑے شہر کے لوگ آپ کو طلب کیا کرتے تھے کہ کاش ابو ہریرہ جو ہے ہمارے شہر میں آ کر قیام پذیر ہوں، کاش ابو ہریرہ ہمارے علاقے میں آ کر رہنے والے بن جائیں، کاش ابو ہریرہ ہمارے مقامی ہو جائیں اور ہم ان کے نام سے شہرت پا سکیں۔ یہ عالم ہو گیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کس بنا پر تھا؟ اطاعت رسول کی بنا پر تھا، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی بنا پر تھا، نیک اعمال کی بنا پر تھا، حدیث رسول پر اس قدر آپ نے توجہ کی۔ آپ کی توجہ کا مرکز جو تھا وہ سنت رسول تھی،
اقوال رسول تھے، افعال رسول تھے جو لوگوں میں وہ بیان کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں احادیث رسول میں سب سے زیادہ روایتیں جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہیں۔ بہت زیادہ عرصہ بھی انہوں نے نہیں گزارا حضور کی بارگاہ، چند سال گزارے، اس کے بعد بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عزت و مقام عطا فرمایا کہ صحابی رسول ہیں اور اس کے بعد پورے عالم میں مشہور۔ نسبی طور پر اگر دیکھا جائے تو کوئی شہرت نظر نہیں آتی، خاندانی طور پر دیکھا جائے کوئی شہرت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں میں سبقت کی بنا پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے آگے کر دیا، سب سے آگے کر دیا کہ جس فیلڈ میں وہ اترے، جو ان کی توجہ کا مرکز بنا، جو ان کا ٹارگٹ اور جو ان کا آئیڈیل بنا کہ میں اقوال رسول کو جو میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے حضور کی امت تک پہنچانے کا کام کروں گا۔ انہوں نے اس قدر کام کیا کہ آج ساری حدیثیں جو ہے سب سے زیادہ روایت نظر اگر آتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں نظر آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فیلڈ میں انہیں سب سے آگے کامیاب فرمایا، سب سے سبقت لے گئے کہ سب سے زیادہ حدیثیں اگر کوئی بیان کرنے والا ہے تو ابو ہریرہ بیان کرنے والے۔ آج ہمارا اگر ٹارگٹ پوچھا جائے، ایک صاحب نے ایک ویٹر کو دیکھا کسی ملک میں، تو اس کو بلایا اور پوچھا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو تعجب میں پڑ گیا، کہتا ہے کہ آج تک تو کسی نے سوال کیا ہی نہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کہا آپ یہ پہلے ہیں جو سوال کر رہے ہیں، اور کیا مقصد ہے؟ میرا تو کوئی مقصد نہیں، میں بس کما رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، اسی سے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، اسی سے گھر بار جو ہے چلا لیتا ہوں، جو بھی ضروریات ہوتی پوری کر لیتا ہوں۔ کہا اگر اپنی زندگی کا کوئی مقصد تم نے نہیں بنایا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو۔ تم پیسے تو کما لو گے، تم ضروریات تو پوری کر لو گے، تم نوکریاں تو پا لو گے، لیکن اگر اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنایا تو کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکو گے۔ اور کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان لوگ جو ہیں، نوجوان جو ہے، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ متعین کرے، اپنا مقصد متعین کرے کہ ہمیں کس سمت میں جانا ہے، ہماری توجہ کا مرکز کیا ہے، ہماری جہت کیا ہے، ہماری سمت کیا ہے، ہمیں کس طرف بڑھنا ہے آگے۔ اس طرف ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں تو زیادہ سے زیادہ ہمارا جواب یہی ہوگا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں فلاں بننا چاہتا ہوں۔ آج اگر تعلیم کا معیار بھی ہم دیکھیں تو ہم نے اسے پیشہ بنا کر رکھ لیا ہے، اور تعلیم اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو پیسہ کمانے کی ہی نیت سے حاصل کرتے ہیں، جبکہ تعلیم کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ بس اسے جو ہے اسے پیشہ بنایا جائے، اسے پروفیشن حاصل کیا جائے یا اس سے پیسہ کمایا جائے۔ یہ مقصد ہے ہی نہیں تعلیم کا۔ تعلیم کا حقیقی مقصد تو یہ ہے کہ تمہیں پہچان ہو تمہاری اور دنیا کی، تم جہاں رہتے ہو اس کی تمہیں پہچان ہو جائے، تمہاری اپنی ذات کی پہچان ہو جائے، اور دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو وہ تمہاری پہچان۔ تو ہمارا مقصد کیا ہو، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ آپ پڑھیں قرآن کریم میں، اصحاب کہف جن کی عظمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ سب توجہ سے سن رہے ہیں؟ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں جن کی عظمتوں کو بیان کیا گیا اور ان کی شان یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے، 300 سال تک 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے ان کی حفاظت فرماتا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے، یہ چند نوجوان تھے، 6 یا 7 لوگ تھے اپنے معاشرے کے، اپنی سوسائٹی کے، جنہوں نے بادشاہ وقت سے مخالفت کی، اور وہ مخالفت ان کی کس لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی۔ انہوں نے بادشاہ سے جو مخالفت کی، بادشاہ سے جو مقابلہ آرائی تھی، وہ اپنے رب کے لیے کہ ہم کسی اور کو اپنا معبود تسلیم نہیں کریں گے، ہم کسی اور کو اپنا رب نہیں مانیں گے،
ہم اگر اپنا رب مانیں گے اسی کو تو جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے سارے جہان کو وجود بخشا ہے، اسی رب کی ہم عبادت کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو اپنا رب نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جذبے کی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاسداری فرمائی، اس قدر حفاظت فرمائی کہ وہ لوگ جب نکلے ہیں تو اللہ ان کا نگہبان رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محافظ رہا، جبکہ ایک بڑا لشکر ان 6-7 لوگوں کے پیچھے نکلا ہوا تھا، ایک بڑا لشکر ان کی تلاش میں تھا، لیکن کوئی اور اس لشکر کے موجودگی میں ہر ایک کے دل پر یہی خوف تھا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو قتل کر دیے جائیں گے، لیکن جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں رکھا ہو، جن کا محافظ خود رب العالمین ہو، تو پھر کوئی انہیں کیا تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ 309 سال تک وہ غار میں سوتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا رہا، اور جب وقت آیا کہ لوگوں نے انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے وحدانیت الہی کی خاطر اللہ کی محبت میں اپنا شہر چھوڑ دیا تھا، بادشاہ وقت سے مقابلہ مول لیا تھا، اس کی مخالفت کر بیٹھے تھے، جب وقت آیا اور اللہ کی وحدانیت پر، اس کی قدرت کاملہ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت پر کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، جب اس پر انگلی اٹھائی جانے لگی، اس پر اعتراض کیا جانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی موحدین بندوں کے ذریعے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ جو اس کی شان کے لیے، اس کی ذات کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی وحدانیت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو زندہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہی میرے چاہنے والے بندے ہیں، اور جیسے میں نے انہیں زندہ رکھا ہے اور دوبارہ تمہارے سامنے زندہ کیا ہے 300 سال کے بعد، تو میں تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ نے اپنے انہی بندوں کے ذریعے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ تو یہ شان ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنے صحابہ پر توجہ دی، سب سے زیادہ اپنے صحابہ پر، ان کی تربیت پر، ان کی اخلاقی تربیت پر، ان کے کرداری تربیت پر، ان کو سنوارنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، اور یہ عالم ہوا کہ ایک ایک صحابی جس ملک میں گیا تنہا گئے ہیں وہ، اور پورے ملک پر انہوں نے اس قدر جو ہے اپنی رحمت کی چادر کو اس قدر جو ہے سایہ کیا ہے اپنی رحمت کی چادر کا کہ پورا ملک جو گمراہی کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، بددینی کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے اللہ کے کرم اس فضل سے جو ہے راہ ہدایت پر آتے نظر آ رہے تھے۔ ایک ایک صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سوار، کیوں؟ اس لیے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں یہ قوم کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں، جو نوجوان ہوتے ہیں وہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو پوری کی پوری قوم اپاہج ہو جائے گی، پورا جسم اپاہج ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر یہ بگڑ گئے تو پوری قوم بگڑ جائے گی، یہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے تو پوری قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نوجوانوں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم ذمہ داری رکھی، اور قیامت کے دن بھی جو سوال کیا جائے گا جوانی کے تعلق سے ہی کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کسی سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ اس میں کیا باتیں ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ عمر کہاں گزاری، دوسری بات ہوگی اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، تیسری بات ہوگی کہ مال کہاں سے کمایا، چوتھی بات ہوگی کہ کہاں پر خرچ کیا، اور 5ویں بات ہوگی کہ جو سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ آپ مجھے بتاؤ اگر میں ان 5 کو سمیٹ کر صرف ایک میں بیان کروں کہ یہاں پر جوانی کا ہی سوال ہو رہا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضاحت فرمائی کہ 5 سوالات ہوں گے، لیکن مجھے بتاؤ عمر کا سب سے زیادہ بوجھ کس عمر میں ہوتا ہے؟ جوانی میں ہی ہوتا ہے۔ جوانی کے متعلق بھی سوال ہو رہا ہے، آدمی مال کب کماتا ہے؟ کیا بڑھاپے میں کماتا ہے؟
جواب دے، جوانی میں ہی کماتا ہے اور اپنے مال کو خرچ کس عمر میں کرتا ہے؟ بڑھاپے پہ تو اسے نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ کھایا جاتا ہے، نہ چل پاتا ہے، نہ عیش و عشرت کے سامان جو ہے اکٹھا کر سکتا ہے، تو سارے خرچ کہاں کرتا ہے؟ جوانی میں ہی خرچ کرتا ہے۔ تعلیم کب حاصل کرتا ہے؟ کیا بڑھاپے میں حاصل کرتا ہے؟ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے ساتھ تعلیم کا حصول شروع ہو جاتا ہے۔ اور اعمال کا حساب بھی کب ہوگا؟ اعمال کب کرے گا؟ جب جوان ہوگا تبھی تو بہتر عمل کر سکے گا۔ تو گویا کہ جوانی کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، اور جوانی میں کیے جانے والے تمام کاموں کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کہاں سے کما رہے ہو، کہاں خرچ کر رہے ہو، تم نے جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کتنا کیا ہے، اور اپنی اس جوانی کو کس کام میں تم نے گزارا ہے، اپنی عمر کو تم نے کس کام میں گزارا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جوانی کی اہمیت کس قدر ہے اسلام کہ جوانوں کو کس قدر اہمیت دی گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا اور لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، حالات جو ہے مناسب نہیں تھے، موزوں نہیں تھے لوگوں کے لیے کہ اچھا روزگار کر سکے، لوگ اپنے اپنے گھروں پر بیٹھے تھے، اور قحط کے دنوں میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے حالات کو سنبھالے، انہیں کھانا پانی مہیا کرے، ان کی اچھی غذاؤں کو اور صحت کا خیال رکھے۔ تو یہ ہر ملک کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری تو اٹھا لی کہ تمام لوگوں کے کھانے پینے کا اور تمام لوگوں کے اچھے سے رہنے کا انتظام تو فرما دیا، لیکن لوگ تو بے روزگار بیٹھے تھے، تو انہیں کیسے روزگار مہیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مدینے کے جتنے جوان ہیں سب کو اکٹھا کرو۔ سب کو اکٹھا کیا گیا، کیا کام دے؟ تو انہیں بھیج دیا کہ مدینے کے باہر بڑے میدان میں بڑی خندق کھودی جائے۔ کئی دنوں تک خندق کے کھودنے کا کام چلتا رہا۔ جب خندق کھود کر تیار کر لی گئی اور پھر آپ کے دربار میں آپ کے پاس جب ساری بات پہنچائی گئی کہ حضور یا امیر المومنین خندق تیار ہے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے جوانوں کو کہو کہ اس خندق کو پہلے جیسے جو ہے میدان بنا دیں، پھر سے بھرنی کر دے سکتا۔ حکم تھا، ساروں نے یہ کام کیا، پھر سے بھرنی کر دی گئی، ساری خندقیں پھر سے بھر دی گئی، میدان چٹیل بنا دیا گیا۔ جب تک قحط کا جو زمانہ تھا وہ چھٹ چکا تھا، قحط کے جو بادل تھے وہ چھٹ چکے تھے، اور حالات جو ہے سازگار ہوتے چلے جا رہے تھے، حالات بدلتے جا رہے تھے، اور ماحول خوشی کا آتا جا رہا تھا۔ آپ کے دربار میں حاضر ہو کر لوگوں نے سوال کیا، یا امیر المومنین آخر آپ نے خندق کیوں کھدوائی تھی اور پھر دوبارہ اسے بھروا کیوں دی؟ وجہ کیا تھی؟ یہ نوجوان کیا اپنے گھروں میں بیٹھے تھے تو اچھے معلوم نہیں ہو رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ سنو، میں نہیں چاہتا کہ میرے قوم کا نوجوان جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے کاہل ہو جائے، سست ہو جائے۔ انہیں چست رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے اور کام کے لائق رکھنے کے لیے میں نے یہ کام کروایا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ باپ کا کاروبار ہے، ہم تو 1 بجے سو کر اٹھیں گے، بہت ساری پراپرٹی ہے، رینٹ پر رینٹ آ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ ہم تو آرام سے سوئیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں وہاں جو ہے بھاگ دوڑ کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ٹینشن لینے کی؟ ہمارے پاس تو سب کچھ رکھا ہے۔ سنو، تم قوم کے نوجوان ہو۔ ایک نوجوان کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں صرف عبادت کرتے ہوئے دیکھا کہ مسلسل 3 دنوں سے عبادت میں لگا ہوا ہے، کام پر نہیں جاتا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، نوکر جا کر جو ہے اچھے سے سنبھالے ہوئے ہیں، مجھے ضرورت نہیں، اس لیے عبادت میں لگا ہوا ہوں۔ تو سنو، تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ سنو، اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو جاؤ اور دوسروں کے لیے کام کرو، کل سے اگر فرض نماز کے علاوہ مسجد میں نظر آئے تو عمر تمہیں درے لگائے گا، کوڑے لگائے گا۔ یہاں تو جماعت پھر کر ہم نے اپنے آپ کو بالکل ناکارہ بنا کر رکھ دیا۔ اللہ دینے والا ہے، یقیناً اللہ دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ تم مسجدوں میں پڑے رہو،
مسجدوں کو جو ہے گندا کرتے رہو اور میں تمہیں روزی دیتا رہوں گا. نہیں، اللہ نے ہمیں زمین دی ہے اور اس کی مثال کھیتی سے فرمائی ہے. کھیتی میں محنت کی جاتی ہے، ہل جوتا جاتا ہے، بیج بوئی جاتی ہے، اس کی نگہبانی کی جاتی ہے، اس کے بعد فصلیں ملتی ہیں، اس کے بعد پھل نمودار ہوتا ہے اور ہمیں اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے. تمہیں دنیا میں اگر رہنا ہے تو کھیتی کرنے والے کسان کی طرح رہنا ہوگا، مزدور کی طرح رہنا ہوگا. جب تک رہو محنت کرتے رہو، مشقتیں کرتے رہو تاکہ تمہاری ہڈیاں مضبوط ہو، ان میں زنگ نہ لگے اور تم قوم کے کام آ سکو، قوم کے کام آ سکو. ہمارا حال تو یہ کہ ہم کسی کام کے لیے بیٹھے بیٹھے ہمارا ذہن بھی جو ہے وہ کاہل ہو چکا ہے، موٹا ہو چکا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں. اگر یہ ذہن دھوپ میں تپے گا، جب یہ ذہن تھکے گا تو ترقی کی طرف سوچنے کی کوشش کرے گا، کامیابی کی طرف سوچنے کی کوشش کرے گا. آج جو یہ ساری ٹیکنالوجیز ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے، تو یہ ذہن کہاں سے آیا؟ کیا خود بخود یہ فین چلنے لگا؟ کیا یہ خود بخود یہ لائٹیں روشن ہو گئی؟ اس پر محنت کی گئی اور آج بھی محنت جاری ہے مسلسل. کیا یہ ہمیں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ اس میں ترقی دی جا رہی ہے. جو کبھی بڑے موٹے فین ہوا کرتے تھے آج وہ چھوٹی چھوٹی صورت میں آ گئے اور ہوا اس سے اچھی دے رہے ہیں. یہ لائٹیں کبھی مرکیوری پاؤڈر کی ہوا کرتی تھی، آج LED کی شکل میں آ چکی ہمارے سامنے. چند تاروں کی روشنی جو ہے یہ ہمیں روشن کرتی نظر آ رہی ہے. مسلسل ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہاں ٹھیلا لگانے کے لیے جگہ سنبھالو، وہاں ٹھیلا لگانے کے لیے جگہ سنبھالو، یہاں پر چادر بچھا کر بیچو، وہاں پان کی ٹپری ڈالو. بس اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کہاں پر کہاں ہم جگہ قبضہ کر کے کس کے حق کو مار کر ہم کہاں بیٹھ جائیں اور آرام سے کمائیں. سنو، دنیا میں آئے ہو تو آرام کی یہاں پر طلب نہ کرو، بلکہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. تمہیں اگر آرام کرنا ہے تو زمین کے نیچے کی تیاری کرو کہ تم اگر آرام سے رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ رکھا ہے اور اس کے بعد جنت ہے کہ تم اگر آرام چاہتے ہو تو اس زمین پر دنیا کی زندگی میں تم اتنی محنت کرو اور اتنے کام اور اتنی نیکیاں کر جاؤ کہ جب قبر میں پہنچو تو وہ نیکیاں اچھی صورت میں آ کر تمہارا استقبال کرتی نظر آئے. شیطان لعین کو قبر میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. نیکیوں کے اتنے انبار جمع کرو، ورنہ لہو لعین وہ مردود وہاں بھی بہکانے آئے گا جب فرشتے سوال کریں گے. وہاں بھی آئے گا من ربو کا کہنے پر کہ اپنی طرف اشارہ کرے گا کہ کہہ دے کہ میں ہی تیرا رب ہوں. تو اتنی نیکیاں یہاں پر اکٹھی کرو کہ اس لعین کو قبر میں ہماری قدم رکھنے کی جگہ نہ ملے اور وہ نیکیاں ہماری محافظ و ہماری ڈھال ہو جو دنیا میں بھی ہمیں شیطان سے اور اس کے مکر و فریب سے بچا کر رکھے اور قبر میں بھی ہماری حفاظت کرتی رہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو. تو ہمیں اپنا ٹارگٹ اور اپنا مقصد متعین کرنے کی ضرورت ہے. کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. موت کو بھی اس نے پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا. لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد سب فنا ہو جاتا ہے. جیسے زندگی تمہاری زندگی ہے، ایسی موت بھی ایک زندگی ہے. وہاں اپنے اعمال کے مطابق لوگ رہتے ہیں. جیسے یہاں تم اپنے اسٹیٹس کے مطابق رہتے ہو. کوئی امیر ہے تو محلوں میں رہتا ہے، کوئی غریب ہے تو جھوپڑے میں رہتا ہے، کوئی مالدار ہے تو ساری سہولیات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کوئی غریب ہے تو بس پیدل چلتے ہوئے اور ضرورت کے مطابق یا تمناؤں میں زندگی گزار دیتا ہے. بس سمجھ لو موت بھی اللہ نے فرمایا خلق الموت، پہلے موت کا ذکر ہے جبکہ موت بعد میں آتی ہے نا.
لیکن ذکر قرآن میں پہلے موت کا ہے کہ ہم نے موت کو پیدا کیا ہے، اور جو پیدا کی جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر اعمال کے اعتبار سے ہمیں ہمارا اسٹیٹس دیا جائے گا، ہمیں ہمارا مقام دیا جائے گا۔ اگر تم نے نیکیاں نہیں کی ہے تو مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، اور اگر تمہارے اعمال سب سے اعلیٰ ہیں، اتنے اونچے ہیں کہ تم دن رات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان درودوں کی برکت سے قبر کو حرام کر دے گا کہ تمہارے جسم کو کھا سکے، زمین پر حرام کر دے گا۔ تم اپنے اعمال کے اعتبار سے پہنچو تو قبر میں، تم یہاں گستاخیاں کرو گے اور سمجھو کہ قبر میں ہم جا کر ہمارا جسم سلامت رہے، تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے۔ سلامت تو وہ ذات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جن کے صدقے میں موت اور حیات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جن کے صدقے میں موت پیدا کی گئی ہے، انہیں موت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو اپنی قبر میں زندہ ہے۔ رزق دیے جاتے ہیں وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے صدقے میں اولیاء کرام سلامت ہیں، ان کے صدقے میں علماء حفاظ سلامت ہے۔ جس کے دل میں قرآن آ جائے تو فرمایا گیا کہ اسے قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ جس کے سینے میں قرآن ہو، تو جس ذات پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اسے مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ تو موت اور حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کس کے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سب سے اچھا بنائیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور آدمی اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ مقصد ہم اپنی مرضی سے تلاش نہیں کر سکتے، بلکہ جس نے پیدا کیا اس نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہاری حیات کا مقصد کیا ہے۔ تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ تمہارے اعمال سب سے اچھے ہو جائیں، اس میں تم آزمائے گا۔ تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اس لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ دیکھا جائے اور اسے بشارت دی جائے قد افلح من تزکیٰ، کہ کامیاب ہوا وہ جو پرہیزگاری اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد اسے بشارت دی جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے مقاصد کو پورا کرے، کہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اچھا کرے، وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے، وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تقوی والی زندگی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے بشارت دے رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ ایک جنت نہیں، ایک حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہمارا۔ ہم نے مال کما لیا، ہم نے دولت اکٹھا کر لی، ہم نے بہت سرمایہ جمع کر لیا، ہم نے جو ہے اچھی خوبصورت خاتون سے نکاح کر لیا، ہم نے اچھا گھر بنا لیا، اس کے بعد ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے زندگی، یہ تو ضروریات زندگی ہے ہماری، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقدر کر دی ہیں۔ اگر ہم نہ بھی پائیں، نہ بھی پانا چاہیں تو بھی ہمیں مل کر رہیں گی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں میسر آنی ہیں، یہ ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں کہ یہ تمہیں ملنا ہے، تو وہ ہمیں مل کر رہے گی۔ لیکن ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہی جو قرآن بتا رہا، وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے والوں کا مقام کیسا ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے کردار دیکھیں آپ، کس قدر ہوا کرتے تھے، واقعات بھرے ہوئے ہیں کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ایک ڈرنے والے ایک اللہ کے محبوب بندے کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رات جاگنے کی نہیں ہے، میں آپ کو جگاؤں گا نہیں انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر اور مجھے برداشت کریں، کچھ باتیں سنیں
اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ یہ بھی تو ایک مثال ہے ہمارے لیے. کیسی عظیم مثال ہے یہ. اگر ان کی ہی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہو. وہ عظیم مقام و مرتبہ، وہ عظیم مقام و مرتبہ کہ خود سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ جن کے لیے چل کر دلی تک پہنچے. وہ عظیم مقام و مرتبہ کہ خود سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ان کے چلے کی جگہ پر پہنچ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں اللہ تک پہنچا دیا. جن کا عالم یہ ہے کہ جن کی والدہ نے ان پر اتنی محنت کی، والد کے انتقال کے بعد اس قدر ان کی اچھی تربیت کی کہ آج صدیاں گزر چکی ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن وہ سینوں میں آج بھی موجود ہے. ان کا نام لیا جاتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، یاد کیے جاتے ہیں. کیسا بچپن تھا ان کا کہ ماں کو اگر فکر رہتی تھی، ایک مقصد دیا تھا ماں نے. آج ہماری مائیں جو ہے اپنے بچوں کو مقصد نہیں دیتی ہیں اپنی زندگی کا. ماں نے مقصد دیا تھا کہ جس حال میں رہنا اور جہاں رہنا اللہ کی عبادت کرتے رہنا، نمازیں ادا کرتے رہنا، سجدے نہیں چھوٹنے چاہیے. تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ پیدا کیے گئے ہو تو صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرو. مقصد دیا تھا. ماں کیا ملے گا؟ بچے تو سامنے چاہتے ہیں. ماں کہتی جنت ملے گی تو کب ملے گی، کیسے ملے گی، یقین نہیں آتا. ماں کہتی ہے کہ کیا ملے گا، کیا پسند ہے، شکر پسند ہے، وہی مل جائے گی بیٹے، وہی مل جائے گی. ہر روز ماں پوڑیا بنا کر مسلح کے نیچے رکھتی ہے، مسلح اٹھاتے شکر ملتی ہے. لیکن ایک روز دور ہے، ماں کے قریب نہیں ہے. نماز کا وقت ہے. عالم یہ ہے کہ ماں فکر مند ہے. یہ نہیں کہ بیٹا اسکول گیا ہوا ہے، یا بیٹا کھیلنے گیا ہوا ہے، یا بیٹا اسپورٹس میں گیا ہوا ہے، یا بیٹا جو ہے بہت بڑے ٹورنامنٹ میں اپنا نام کرنے گیا ہوا ہے تو نمازیں چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائیں، کچھ چلا جاتا ہے تو چلا جائے، اس کی فکر نہیں ہے. نہیں، وہ ایسی ماں تھی کہ سجدے میں گر جاتی ہے کہ مولا میں نے تیرے بندے کو، اپنے بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے اسے شکر کی لالچ دی تھی. آج وہ نہیں ہے. آج وہ جب نماز اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھے گا اور مصلی اٹھائے گا اسے شکر نہیں ملے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل تیری عبادت سے غافل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل تیری عبادت سے دور ہو جائے. اے مولا تو ہی کرم کر دے. رب نے وہ کرم کیا ہے کہ ماں تو مصلی کے نیچے پڑیا رکھا کرتی تھی، رب نے شکر کا حوض بنا دیا ہے، شکر کا حوض بنا دیا ہے. یہ مقصد ہوتا ہے زندگی کا جو اپنی اولاد کو دینا ہے ہمیں، کہ تمہیں عبادت کرنی ہے تو اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. تم دنیا میں آئے ہو تو اپنے رب کی پہچان حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. تم اس لیے آئے ہو تاکہ پہچانو کہ وہ تمہارا رب ہے جس نے سارے عالم کو وجود دیا، چاند سورج بنائے، بڑی بڑی چیزیں بنائی، لیکن کسی کو وہ اہمیت نہیں دی جو تمہیں اہمیت دی. اور تمہارے تعلق سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. تمہیں وہ مقام عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تم کس گٹر میں جا کر پڑے، کس بستی میں جا کر گرے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نائب بنانے کا اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے کو تیار ہی نہیں. ہمیں عیاشیوں میں، گناہوں میں، بدکاریوں میں، اس کے حسد میں، اس کی جلن میں، جوئی میں، بس اسی میں ہمیں اپنا وقت برباد کرنا ہے. تو بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ ایک واقعہ بیان کرتا کہ اللہ کا نیک بندہ تھا، بڑی عبادت کیا کرتا تھا، نوجوان تھا. جب بیمار ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا تو اپنی ماں کو بلا کر کہتا ہے کہ اے ماں 3 وصیتیں کر جا رہا ہوں، وعدہ کرو کہ اسے پورا کروں گی. ماں کہتی بیٹا وعدہ کرتی ہوں جو وصیت ہے وہ پوری کریں. اندازہ لگائیں کہ
بیٹا دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، ماں کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہو. اور وعدے کی بات ہو رہی ہے تو ماں تو ایسے ہی وعدہ کر لیتی ہے، وہ تو عالم ہی ایسا ہے کہ سخت سے سخت دل نرم ہو جاتی ہے. تو وصیت کیا کر رہے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے، کہتے ہیں کہ ماں جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر گھر کے صحن میں اسے پھراتے رہنا اور لوگوں کو بتاتے رہنا کہ یہ انسان پوری زندگی غفلت میں گزار گیا، کبھی اللہ کی ویسی عبادت نہیں کی جیسے اللہ کی عبادت کا. ماں کا کلیجہ کانپ اٹھا کہ اے میرے لختے جگر یہ کیسی وصیت اور کیسا وعدہ ہے. کہا کہ ماں میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو موت کے بعد مجھے کوئی بڑے کارنامے کی جو ہے چاہت نہیں ہے، بڑی بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، علاقے کے نیتا بنے بیٹھے ہیں، حرام پر حرام کھائے جا رہے ہیں، اور تمنا یہ ہے کہ مروں تو پورا شہر میرے اس بھوگ میں حاضر ہے، سارے میرے جنازے میں حاضر ہو. لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جس کی جنازے میں اربوں کروڑوں لوگ جمع ہو جائیں تو وہ بہت بڑا نیک انسان بن گیا. یہ لوگ سمجھ کر بیٹھ گئے. پر یہاں اللہ کے اس محبوب اور نیک بندے کی کیا خواہش ہے کہ میں کوئی بہت عمدہ انسان نہیں تھا، میرے جنازے کو میرے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر گلی میں پھراتے رہنا اور لوگوں کو بتاتے رہنا کہ یہ اچھا انسان نہیں تھا، اور جب میرا جنازہ اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا، کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے اس وقت اٹھانا تاکہ لوگ مجھ پر تہمتیں لگانے والے نہ، اور جب سب لوگ مجھے دفنا کر واپس آ جائیں تو اے میری ماں تو میری قبر پر آ جا، کیونکہ کوئی نیک عمل تو کیا نہیں میں نے، کاش شاید تیرے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. یہ بات کہی اور پھر اس دار فانی سے وہ پوچھ کر ماں روتی رہی، لیکن وعدہ کیا تھا کیا کروں. جب رسی کا پھندا بنایا اور گلے میں ڈالنے ہی جا رہی تھی کہ گھر کے کونے کونے سے آواز آنے لگی کہ اے خاتون ٹھہر جا، یہ اللہ کا محبوب بندہ تھا، اس کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، بلکہ اسے شان و شوکت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح کو پہنچا دیا گیا. یعنی اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوا کرتے تھے، کیسے ہوا کرتے تھے کہ وہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی پکڑتے نہیں تھے. یہاں تو ہم 4 نمازیں، فجر تو غائب ہی رہتی ہے، 4 نمازیں پڑھ کر یہ سمجھتے کہ میں بہت بڑا حاجی صاحب بن گیا. حج تو کیے نہیں ہوتے، بہت بڑے حاجی صاحب، بہت بڑا حاجی صاحب بن گیا. اور عالم یہ ہے کہ اب میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، میں جو چاہے وہ کروا سکتا ہوں. میرا تو یہ حال ہے کہ میری ہی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی. یہ حال بن گیا. مسجد پر پوری زندگی جو ہے دنیا پر جو ہے اپنا روب و دبدبا چلاتے رہتے تھے، بوڑھے ہوتے تو مسجد میں آ کر بیٹھ کر روب و دبدبا چلاتے. کچھ لوگوں کی یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ راہ راست پر رکھے. تو وہ یہ نیک بندے ہوتے ہیں کہ نیکیاں کثرت سے کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ میں نے بہت عبادتیں کی ہیں تو میں ڈر چھوڑ دوں، میں خوف چھوڑ دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے. وہ عمر جن کو جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں دے دی گئی، وہ عمر جو انبیاء کرام کے بعد لوگوں میں، انسانوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا بڑا اور اہم مقام رکھتے ہیں. ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں اور اس تنکے کو لے کر
زار زار روئے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ کاش عمر ایک دن کا ہوتا، کوئی بہت بڑی اور کوئی بہت بڑی خاطر خواہ چیز نہ ہوتا، کوئی بہت بڑی چیز نہ ہوتا، ایک معمولی دن کا ہوتا. روئے جا رہے ہیں کہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہونے کی بشارت دی، ذوالنورین کا خطاب دیا گیا، عظیم مقام و مراتب سے نوازا گیا، اور اس کے بعد جیسے ہی قبر کا ذکر آتا تو اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اللہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، خوف الہی سے اس قدر رویا کرتے اور نماز میں جب حاضر ہوتے تو اللہ کی یاد میں ایسے ڈوب جاتے کہ پیوست تیر آپ کے جسم سے نکال لیا جاتا اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا. یہ عالم ہے کہ جو دنیا میں ہی کامیابی کی بشارت جنہیں دی جا چکی ہے، دنیا میں ہی جن کے جنتی ہونے کا مزدہ سنایا جا چکا ہے، جو دعوت رسول ہیں، جن کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، وہ علی جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ کے جب سینے مبارکہ پر خنجر چلائے جا رہے ہیں، آپ کے سر مبارک پر جب تلوار کا وار کیا جا رہا ہے، تو آپ کی زبان پر اس وقت یہ کلمہ ہے فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی کی بات اس وقت آ رہی ہے جب اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا رہے ہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ایمان کا پتہ ہے، نہ اعمال کا پتہ ہے، کب کہاں کیا زبان پر کلمات جاری ہو جاتے ہیں، کب کیا بات ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ہم اللہ کا ولی سمجھ کر بیٹھے. کتنے جاہل تو پیر طریقت بن کر گھوم رہے. ابھی تک نکڑ پر پان لگایا کرتا تھا، پان میں چونا لگایا کرتا تھا، لوگوں کو چونا لگا رہا ہے پیر بن کے. یہ حال ہو جاتا ہے. کوئی خوف ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ مر کر اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھانا. یہ عزت لوگوں سے طلب کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ شہرت اور درجے اللہ کے یہ لوگوں سے طلب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے پاس ہے. فالعزت للہ جمیعا، عزت سب اللہ کے پاس ہے. اگر تمہیں عزت کی طلب ہے تو اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، وہ اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ دنیا تمہارے ناموں کو اپنے سر کا تاج بنا کر گھومتی رہے. اور لوگوں سے عزت طلب کرو گے تو لوگوں کی جھوٹیاں ہی سر پر پڑے گی. تو عزت اللہ سے طلب کرو. فالعزت للہ جمیعا. بات بہت آگے چلی جائے گی. تو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ ہم اس لیے پیدا کیے گئے کہ اپنے رب کو راضی کریں. یہ شعر اپنی زبان پر جاری کریں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. بس اسی لیے پیدا کیے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم راضی کر سکیں. دوسرا اہم مقصد، کلام الہی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو وحی الہی سے جوڑیں، اپنے رشتے کو مضبوط کریں. جو کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کلام سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. دیکھیں وہ کلام کیا کہتا ہے، کس کس مقام پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، کس کس مقام پر ہمیں راہ دکھا رہا ہے. اسے پڑھیں، اسے دیکھیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں. اور تیسری سب سے اہم چیز یہ کہ تعلیم حاصل کرنے میں سبقت لے جائیں. انشاءاللہ علم کے حصول میں سبقت لے جائیں. جتنا ہو سکے علم حاصل کرتے رہیں، یہاں تک کہ اس دنیا سے جاتے جاتے بھی علم کی طلب میں اس دنیا سے گزریں. علم کا حصول اس قدر اپنے لیے لازمی کریں، اور اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں صاف صفائی کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اپنے گھر والوں کو بھی صفائی کی تلقین کریں گے انشاءاللہ. گھر میں بتائیں گے کہ کچرے جو ہے کھڑکیوں سے نیچے نہ پھینکیں. بچوں کو بھی بتائیں گے کہ ویفرز کے اور دوسری بسکٹ کے جو ریپر ہوتے ہیں اسے یوں ہی نہ پھینک دیا کریں. ہم نے ہر چیز کو، اگر چھوٹی چیز سے ہم نے توجہ اٹھا دی، چھوٹی غلطی سے ہم نے توجہ ہٹا دی، تو وہ غلطی بعد میں بڑا گناہ بن جائے گا، اور پھر گناہ کفر کی حد تک لے جائے گا. تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اپنی بھی نظر رکھیں، اپنے گھر والوں کی بھی نظر رکھیں. کوشش رہے گی انشاءاللہ خود بھی اللہ کی عبادت سے قریب ہوں
اور اپنے اہل و عیال کو بھی قریب کرو۔ رب نے قرآن میں یہ حکم نہیں دیا کہ اے ایمان والو جاؤ اور ساری دنیا والوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ، بلکہ اللہ نے کیا حکم دیا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک جماعت اللہ نے بتا دی ہے کہ ایک جماعت نکلے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، حق کی دعوت دی، بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے، وہ ایک جماعت رہے گی، علماء کی جماعت۔ لیکن ہم سب کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں نمازی بن گیا، بیوی پڑی سوتی رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، وہی بیوی کل بروز محشر ہمارا گریبان پکڑے گی اور کہے گی مولا یہ ہر حکم چلاتا تھا، اگر نماز کے لیے بھی کہتا تو میں ضرور ادا کرتی، اس نے مجھے کبھی نہیں روکا، کبھی نہیں ٹوکا۔ اس کے گناہ ہمارے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ تو قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وہ بچے، وہ بچیاں جن پر ہم ہر بات پر ڈانٹتے اور انہیں پھٹکار لگاتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، اگر کل بروز محشر عبادت کے متعلق ہمارا گریبان تھام لیا تو ہمارا یہاں پر تسبیح گھمانا وہاں کام نہیں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ ان سب کے گناہوں کا انبار ہمارے سروں پر لادا جائے گا، ہماری نیکیاں انہیں بانٹی جائے گی اور ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس آیت کریمہ پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اگر نئے سال کا جشن منانا ہی چاہتے ہیں، خوشی منانا ہی چاہتے ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جا کر منائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے جشن منانے کی اجازت دی ہے، لیکن روکنے کا حق میں نہیں رکھتا۔ اسی لیے کہا اگر کوئی منانا چاہتا ہے تو نیکیوں کے ساتھ منائے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ورنہ لوگ باہر جا کر پھر فتوے لگاتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا، کہاں سے کہا۔ اب آ کر جو ہے جس نے کہا اس سے نہیں پوچھیں گے، دوسرے کو جا کر بات گھما کر الگ بتا کر پھر اس کے خلاف نئی بات نکلواتے۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزوں سے ہمیں توجہ ہٹا کر صرف ایک طرف توجہ رکھنی ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جانا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔